دوستو ویسے تو سعودی عرب کے حکمران کافی عیاش پرست ہیں، مگر یہ عیاشی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ملٹری پاور پر بھی کافی کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب کے پاس ہر وہ جدید ہتھیار موجود ہے جس کی طاقتور آرمی کو ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ جدید جنگی طیارے، میزائل وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے جدید ترین میزائلز کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور اس ویڈیو میں سعودی عرب کے لانگ رینج اور شارٹ رینج بلاسٹک میزائلز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو بنیادی طور پر سعودی عرب کے پاس اس وقت 3 مختلف طرح کے بلاسٹک میزائلز موجود ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 3 DF-21 میزائل۔ دوستو سعودی عرب نے اس میزائل کو 2014 میں اپنی ملٹری پریڈ کے دوران ظاہر کیا تھا۔ سعودی عرب کے اس میزائل کو ایسٹ ونگ اور CSS فائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میزائل کو مارچ 1988 میں سعودی عرب نے چائنا سے حاصل کیا تھا، اور تب بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب نے CSS-2 یعنی کہ ایسٹ ونگ میزائل کو 50 کی تعداد میں چائنا سے حاصل کیا ہے۔ ان 50 میزائلز کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے 9 لانچرز بھی چائنا سے خریدے تھے۔ اسٹیٹ کے اسسٹنٹ سیکریٹری ریچارڈ کلرک کے مطابق سعودی عرب نے پابندیوں کی ڈر کی وجہ سے 1989 تک ان میزائلوں کو ڈپلائے نہیں کیا تھا، لیکن 1990 میں جون کے مہینے کے شروع میں فلاگ انٹرنیشنل اور اسرائیل کوگ بے ایجنسی موساد کے مطابق سعودی عرب نے CSS-5 میزائلوں کو 2 جگہ پر ڈپلائے اور آپریشنل کر دیا تھا۔ پہلے سائیڈ ریاض سے 500 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کا نام السلایاں ہے، جبکہ دوسری طرف ریاض سے ساؤتھ کی جانب 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جو کہ الجو فائر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہر سائیڈ میں 4 سے 6 کنکریٹ لانچرز لگائے گئے ہیں، اور ہر ایک میں 20 سے 25 میزائل ہیں۔ یہ سعودی عرب کا میڈیم رینج کا بلاسٹک میزائل ہے، اور یہ ایک روڈ موبائل بیسڈ میزائل ہے۔ اس میزائل کی لمبائی 10.7 میٹر اور اس کا ڈائی میٹر 1.4 میٹر ہے۔ جب اس میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے، اس میزائل کا وزن 14,750 کلو گرام تک ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ میزائل 250 یا 500 کلو ٹن کا نیوکلیئر مواد اور HC سرمونیشن وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس میزائل کا انجن سولڈ فیول سے چلنے والا انجن ہے۔ اس میزائل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آج تک مجھے یقین ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ کسی میزائل کی نہیں سنی ہوگی۔ اس میزائل کی سپیڈ 10 میک یعنی کہ 12,348 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس میزائل کے اندر ٹارگٹ کو 100% کامیابی سے نشانہ لگانے کے لیے ایک اچھا گائیڈنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ یہ میزائل انٹرنیشنل ٹرمینل اور ایمٹی ریڈار گائیڈنس سسٹم پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے اس میزائل کی رینج 2150 کلومیٹر تک ہے۔ سعودی عرب نے اس میزائل کو خاص طور پر صرف اور صرف اسرائیل اور ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خریدا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ ایران اور سعودی عرب کی آج تک نہیں بنی، اور جس طرح پاکستان اور انڈیا کے حالات ہیں، بالکل ایسے ہی سعودی عرب اور ایران کے بھی حالات ہیں۔ 2018 میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر بم بنایا تو ہم ایران کو اس سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے، اور سعودی عرب نے اپنے مسلمان بھائیوں سے دشمنی کی وجہ سے اس میزائل میں اتنی زیادہ اپ گریڈ کروائی ہے کہ یہ میزائل کچھ ہی وقت میں پورے ایران کو تباہ کر سکتا ہے۔ مگر سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان میزائلز میں نیوکلیئر مواد کبھی بھی ایڈ نہیں کریں گے، مگر بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے انتہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ اس میں ایڈ کیا ہے۔ یہ میزائل ایران کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے دشمن ملک اسرائیل کو بھی یہ میزائل دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ اس میزائل کے ریاض سے لانچ ہونے کے بعد یہ میزائل
اسرائیل کے تل حبیب پر گرے گا۔ اس طرح ہی دیکھتے کچھ وقت ہی میں اسرائیل دنیا کے نقشے سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس میزائل کو اسرائیل کا جدید ترین میزائل آئرن ڈوم بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس میزائل کی رفتار ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ میزائل آئرن ڈوم کے برق کرنے سے پہلے ہی مکمل اسرائیل کو دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ اسرائیل دنیا کا ایسا ملک ہے جو مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، اور وہ اپنا یہ کام سعودی عرب کو اپنے ساتھ مل کر یا اس پر قبضہ کر کے کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس اس میزائل کے آنے کے بعد اب اسرائیل سعودی عرب پر قبضہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اسرائیل نے سعودی عرب کے عیاش لوگوں کو اپنا دوست ضرور بنا لیا ہے۔ اوورآل دیکھیں تو یہ میزائل 2150 کلومیٹر کے ایریا کے اندر دشمن کے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر سعودی عرب کا DF-3A میزائل آتا ہے۔ یہ میزائل بھی سعودی عرب نے چائنا سے حاصل کیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ میزائل سنگل اسٹیٹ اور لیکوڈ فیول سے چلنے والا میڈیم رینج کا بلاسٹک میزائل ہے۔ چائنا نے ان میزائلز کو پہلی بار 2014 میں ملٹری پریڈ کے دوران ڈپلائے کیا تھا۔ سعودی عرب کے پاس ان میزائلوں کی تعداد 60 کی ہے۔ اس میزائل کی لمبائی 24 میٹر اور اس کا ڈائی میٹر 1.9 میٹر ہے۔ یہ میزائل 2200 کلو گرام کا وزنی سنگل وار ہیڈ کا پیلوٹ کیری کر سکتا ہے، جبکہ یہ میزائل اپنے ساتھ نیوکلیئر اور کنونشنل دونوں وار ہیڈ کو کیری کر سکتا ہے، اور جب ایک بار اس میزائل کو اپنے ہدف پر فائر کیا جاتا ہے تو یہ میزائل 876 ڈگری کی ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پر جا کر گرتا ہے۔ یہ میزائل سلو بیسڈ اور ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے اس میزائل کی رینج 4000 کلومیٹر سے لے کر 5000 کلومیٹر تک ہے، یعنی یہ میزائل دنیا کی خطرناک ترین میزائلوں میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب اگر اس میزائل کو ریاض سے لانچ کرے گا تو یہ میزائل امریکہ جیسے بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوستوں، نمبر 1 پر آتا ہے سعودی عرب کا خود کا بنایا ہوا الوفرا میزائل۔ اس میزائل کو ہارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امریکہ کے اوپن سورس تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ شو کرتی ہیں کہ سعودی عرب نے اپنا پہلا بلاسٹک میزائل بنا لیا ہے۔ ان تجزیہ کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب چائنا کے میزائلوں کی کاپی بنا رہا ہے، جس کے بعد سعودی عرب اپنا ٹیگ لگا کر دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا، یعنی کہ الوفرا میزائل کی امیج کو مانیٹرین میں مڈل بیری انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں انالسٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ سعودی عرب اپنے میزائلوں میں سولڈ فیول نصب کر رہا ہے، جس سے یہ میزائل اور جلدی سے لانچ ہو سکے گا۔ اور ان امیجز کو تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی انالسٹ کیا تھا۔ اس میزائل کی زیادہ تر خصوصیات نہیں بتائی گئی، لیکن اگر یہ میزائل چائنا کی میزائل بیس پر بنایا جا رہا ہے تو اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی سعودی عرب کے خطرناک ترین میزائل۔ ان میزائلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔